تجوید کے اندر ہم نے موٹے حروف اور نرم حروف، اب ہم پڑھیں گے سیٹی والے حروف، یعنی جس پر ہم نے سی اس طرح کی یہ سیٹی نکالنی ہے۔ تو یہ حروف ہیں 3، ز، سین، صاد، تینوں پہ سیٹی نکالنی۔ یہ جو اوپر ہم نے نرم حروف پڑھے تھے ان پر سیٹی جو ہے وہ ختم کرنی تھی، جیسے ہم نے سا تھا تو اس کو سا کرنے نہیں دیا، صرف اس کی سیٹی ختم کی تھی، سا پڑا تھا، تو اس پر ہم سیٹی نکالیں گے، ز یا پھر سین۔ زال جو ہے اس کی بھی ہم نے سیٹی ختم کی تھی، زال، تو اس کی ہم سیٹی یہاں پہ نکالیں گے، ز۔ صاد، اس کی سیٹی جو ہے یہ باریک ہوتی ہے اور اس کی سیٹی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، سین، صاد، صاد، منہ تھوڑا سا کھولیں گے پڑھ کے، صاد۔ تو یہ حروف کتنے ہیں؟ 3، ز، سین، صاد۔ اس کی سیٹی آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، دانتوں کے اندر زبان رکھنی ہے، دانتوں سے زبان باہر نہیں لے گی، یعنی دانت تھوڑے سے بند کریں اور زبان کو اندر رکھ کے، تو اسی طرح دانت تھوڑے سے بند کریں اور زبان اندر رکھ کے آپ بولیں، زبان کے نوک دانتوں کے قریب کر کے، سین۔ اسی طرح صاد، سین کی جو زبان ہے آپ دیکھ لیں کہاں تک زبان جا رہی ہے، سین کی زبان آخر اور درمیان والا حصہ جو ہے یہ کہاں تک جا رہا ہے، اور صاد کا حصہ کہاں تک جا رہا ہے، صاد جو ہے اوپر تالو تک جا رہا ہے، تو زبان ایسے آپ نے کرنی ہے، سین پہ بریک، سین، زبان کو نیچے رکھنا ہے، اور صاد پہ صاد، اینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر لے کر جانی ہے، زبان حرف موٹا ہو جائے گا۔ اندر ہم نے صراط الذین انعمت علیہم تک پڑھ لیا تھا، اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے غیری، علاوہ، غیری، نہ کے، غیر کا ترجمہ علاوہ بھی ہوتا ہے، غیر کا ترجمہ غیر بھی ہوتا ہے، المغضوب، غصہ کیا گیا، غصہ ہوا، غین، زواد اور با، غضب، غضب غصے کو کہتے ہیں، علاوہ ان کے غصہ کیا گیا، نہ کہ، غیرہ کا ترجمہ نہ کے بھی کر سکتے ہیں، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو انہیں جن پر نہ کہ غصہ کیا گیا یا غصہ ہوا، علیہم جن پر، و اور لا نہ، الضالین جو گمراہ ہیں۔ تو دعا ہم کر رہے ہیں، یہ آگے دعا ہی ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کچھ حصہ بندہ میرے لیے بیان کرتا ہے، کچھ میں اس کو عطا کرتا ہوں، کچھ اپنے لیے مانگتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یہاں پر کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری تمجید، بزرگی اپنا میرا حوالے کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اب جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کرتا جاؤں گا۔ آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ دکھا دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعام کن پر ہوا ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ جن پر تیرا غصہ ہوا ہے، غضب ہوا ہے، جن پر تو نے غضب کیا ہے، غصہ کیا ہے، اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا، اللہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کا بھی راستہ نہ دکھانا۔ اب کون سا راستہ ہے، کون سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں؟ مغضوب سے اگر سوال آئے، مغضوب علیہم سے مراد کون سے لوگ ہیں، تو آپ نے کہنا یہود، یہودی ہیں اس سے مراد۔ وہ الضالین سے کون سے مراد ہیں، تو آپ نے کہنا ہے ضالین سے مراد ہیں عیسائی، گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم ان سے مراد اس یہودی، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ عربی بول چال کے اندر ہماری تیسرا سبق چل رہا ہے، مسطرتن کہتے ہیں پیمانے کو، مسطرتن پیمانہ، ممحاتن ربڑ، ممحاتن ربڑ، نشافتن سیاہی چوس، جو سیاہی چوسنے کے لیے وہ فوم سا بنا ہوتا ہے، نشافتن سیاہی چوس، خریطتن نقشہ، خریطہ نقشہ، رسالتن چٹھی، رسالہ چٹھی، اور نظارتن، نظارتن چشمہ، اینک، منارتن مینار، منارتن مینار، منزدتن میز، منزدتن میز، مسترتن ممحاتن نشافتن خریطہ، رسالہ کو آپ نے رے کے ساتھ زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، رسالہ، نظارہ، منار کو زبر کے ساتھ، اور من زیادتن زیر کے ساتھ،
عقیدے کے اندر ہم سوال پڑھ رہے تھے عبادت میں احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں احسان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ، الاحسان ان تعبد اللہ۔ سوال کیا ہے کہ عبادت میں احسان کیا ہے؟ جو اب اس کا حدیث سے ہم دیکھتے ہیں، حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاحسان احسان جو ہے ان تعبد اللہ، یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان کیا ہے کہ جب عبادت کرنی تو ایسے سمجھنا ہے کہ میں عبادت کے وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ معاملہ نہیں ہے، اگر تو یہ نہیں ہے کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ ضرور سمجھ کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے، وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں احسان یہ ہے کہ جب عبادت کرنی ہے تو یہ نوٹ کرنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں ہے تو یہ ضرور سمجھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے احسان کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں کسی اور کو دکھانے کے لیے تو عبادت کا اجر کی بجائے ہم گناہ کما رہے ہیں۔ تو گناہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے کسی کو عمل دکھانے کے لیے کیا نا، تو اس کو فرعون ہو، نمرود ہو، ابو جہل ہو، اسرائیلی یہودی وغیرہ سارے کافر ہوں جو لوگوں کو تڑپا کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، جتنے مرضی ظالم ہوں، حتیٰ کہ ابلیس جو لوگوں کو گناہوں پر لگا رہا ہے، یہ سارے ایک طرف اللہ پاک ان کو کھڑا کر کے سب سے پہلے اس عمل کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، صدقہ خیرات کرنے والے کو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو اور لوگوں کو تعلیم دینے والے کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکے گا۔ وجہ کیا ہوگی کہ ان کی نیت ہوگی کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگ خوش ہو جائیں ہمارے عمل کے ساتھ کہ بڑا نیک ہے، بڑا عالم ہے، بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، بڑی اچھی تقریر تلاوت نعت وغیرہ پڑھتا ہے، اچھا بڑا نیک سخی ہے، لوگوں اس نے مسجدیں بھی بنوائی ہیں، لوگوں کی بیواؤں کا خیال بھی رکھتا ہے، یتیموں مسکینوں کا خیال بھی رکھتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اچھا بڑا کمانڈر بندہ، بڑی اچھی ٹریننگ اس نے کی ہے، بڑا اچھے طریقے سے لڑتا ہے۔ بھئی جو یہ نیت رکھتا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں، لوگ تعریفیں کریں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم میں اس کو پھینک کر جہنم کو جو ہے اور اس کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن جو ہے نا وہ لوگ اور پتھر ہیں، الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ڈالا جائے گا اور آگ اور تیز ہوگی۔ تو جب عبادت کرنی ہے تو یہ نیت ہو، یہ ارادہ ہو کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا۔ آپ کا استاد، آپ کا بڑا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا والدین، کوئی بھی بزرگ جو ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ پاس کھڑا، آپ کی عبادت اور خوبصورت ہو جاتی، بھائی میرے ساتھ وہ آگے کھڑا ہو گیا، مجھے وہ دیکھ رہا، بس عبادت اب دیکھنا میں کیسی باتیں کرتا ہوں۔ بھائی یہ نیت نہیں۔ جب ایک ادنا سا انسان دیکھ کر آپ کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں عبادت اچھی کروں، تو آپ اس کی بجائے اللہ جو ہر وقت دیکھنے والا ہے وہ ارادہ رکھیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، پھر عبادت اور اچھی ہو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ اکیلے بھی ہوں، تو جب آپ کا دل کے اندر یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کی عبادت خلوص کے ساتھ بھری ہوگی انشاءاللہ۔